بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو نور جہاں کا واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ شیعہ تھی، اس کا سنی بادشاہ کے ساتھ عالمگیر سے نکاح ہوا، تو اسی نے اپنے شوہر کو بھڑکایا کہ یہاں ہندوستان کے اندر ایسا ہو جائے کہ سنیت کو ختم کر کے اور شیعت کو عام کر دے، رافضیت کو۔ ابھی کس طریقے سے یہ پلان بنائے؟ اس نے بادشاہ کو بولا کہ یہاں کے بہت سارے لوگ غلط رسم رواجوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے علم والے لوگوں کو بلائیں، وہ ان کی تربیت کریں۔ بادشاہ نے بولا جملہ اچھا ہے، بات اچھی ہے، ٹھیک ہے ایسا کرو۔ اس کو موقع مل گیا، ایرانی شیعوں کی طرف اس نے پیغام بھیجا، بولتی ہے کہ جو بڑے علم والے ہیں شیعہ اور بڑے ماہر لوگ ہیں ان کو وہاں سے ادھر بھیجو، لیکن ایسا کرو تھوڑا سا چالاکی کرو۔ پہلے ان کو بھیجو لاہور، 1 ہفتے تک وہ لاہور میں رہیں، اور اس کے بعد ان کو بھیجو دہلی، 1 ہفتے تک وہاں رہیں۔ اس کے بعد دارالحکومت اس زمانے میں آگرہ تھا، اس کے بعد اس کو آگرہ میں بھیجو، لیکن وہاں جا کر کے ان لوگوں کو، ہمارے مناظروں کو صوفیوں کے ساتھ ملاقاتیں کرواؤ، کیونکہ صوفی بیچاروں کے پاس علم ہوتا نہیں ہے، وہ پھر ان کے باتوں کا جواب نہیں دے سکیں گے، پھر پھنس جائیں گے۔ پھر وہاں اعلان کر دینا ہے کہ انہوں نے جو مسئلہ پوچھا ہے لاہور کے سنیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ اعلان ہو جائے سرکاری سطح پر۔ پھر آگے چلے گئے، پھر وہ آ جائیں دہلی کے اندر، وہاں بھی ایسا ہی کرنا۔ خیر انہوں نے اس چالاکی کے تحت اس کو بلایا، لاہور میں پہنچے، وہاں ایک کسی صوفی کے ساتھ بیچارہ اللہ اللہ کرنے والا، علم تو یعنی عالمانہ کورس وغیرہ اس کا نہیں ہوا تھا، اس کے پاس گپ شپ کرنے لگے اور کوئی مسائل پوچھنے ہیں، بتانے ہیں، بحث مباحثہ کرنا ہے۔ اللہ کی قدرت، اس بزرگ کو ظاہری علم اگرچہ نہیں تھا لیکن ذکر و اذکار کی طاقت کا علم اتنا تھا کہ یہ جیسے ہی سامنے آئے نا تو حضرت نے دیکھ کر کے بولا کہ ان کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اس کو بتا دیا۔ آئے، تھوڑی دیر بات چیت کی، پھر انہوں نے اپنی دلیلیں دیتے ہوئے بولا کہ حضرت حسین کی اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ اگر حضرت حسین کے روضے کے قریب کوئی بندہ دفن ہو تو ان کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہیں، اور 40 گز تک یا 40,000 بندے جو اس کے ادھر ادھر ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت نے دوبارہ 2-3 مرتبہ اس سے پوچھا، پھر فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے۔ بولا ہماری جو معلومات ہے اس حساب سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جو بھی بندہ اخلاص سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، بھلے کتنا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پاس حد نہیں ہوتی کہ اتنے حد تک، اتنی حد تک۔ لیکن ایک اور بات پوچھنی ہے آپ سے، آپ مجھے اتنا بتائیں کہ اگر حضرت حسین جو کہ نبی پاک کی بیٹی کا بیٹا ہے، حضرت حسین کو عزت اس لیے ملی ہے کہ اس کی ماں فاطمہ ہے، اور فاطمہ کی عزت اس وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، تو جب بیٹی کے بیٹے کو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے قرب دیا اور اس کی وجہ سے سارے قریب والوں کی معافی ہوتی ہے، تو مجھے یہ تو بتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد میں سوئے ہوں، ابو بکر، عمر والے دوسرے وہاں کے لوگ، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو علماء نے لکھا ایسے ہکے بکے رہ گئے، بہت شرمندہ، کوئی جواب بن ہی نہیں پا رہا، پھر آخر اٹھ کر کے مجبور ہو کر کے واپس بھاگ گئے، آگے جانے کا سوچا ہی نہیں۔ کتنا بڑا فتنہ ہو رہا تھا، لیکن ایک علم والے کی برکت سے، ایک اللہ والے کی برکت سے پوری دنیا کے فتنے کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔
اسی طرح سے ہر علاقے میں ہر جگہ پر کئی قسم کے فتنے ہر وقت آتے رہتے ہیں، انفرادی لحاظ سے بھی، اجتماعی لحاظ سے بھی۔ پھر اگر علم ہو، معلومات ہو، تو پھر آدمی ان فتنوں سے بچ سکتا ہے، اگر نہیں تو پھر آدمی پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا، جا کر کے گڑھے میں گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔